ایک خارجی نے آ کر ایک اعتراض کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ کون ہے آپ میں سے کوئی بتائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت اونچی آواز سے بول رہے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے کون ہے؟ نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ مصری شخص تھا، خارجی شخص تھا۔ کون تھا؟ خارجی۔ آپ نے سنا ہوا نا، یہ ہماری جو پاک افواج ہے یہ بھی اپنا خوارج کے خلاف آپریشن کر رہی تھی اور بہت سارے خارجی مارے انہوں نے، دہشت گرد مارے۔ تو یہ خارجی اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کیا ہوتے ہیں؟ مخالف ہوتے ہیں۔ تو ایک خارجی آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان کے پاس آ کے کچھ اعتراض کرنے لگا جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے۔ تو وہ جب اس نے کچھ باتیں کی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب بھی پھر ارشاد فرمائے۔ یعنی اعتراض کرنے والے لوگ یہ ہر دور میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، خارجی تھا، اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا اچھا اعتراض کرنے والے اعتراض بڑا پکا کر دینے اور وڈیاں ہستیاں تے بھی اعتراض کر جاندے نے، لیکن جواب دینے والا بندہ ہونا چاہیے۔ اب اس بندے نے بھی بڑا پکا اعتراض کیا۔ اعتراض یہ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں، حدیث نمبر 3698۔ وہ آ کے کہنے لگا، کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں موجود نہیں تھے، یعنی پہلے آپ جنگ لڑتے رہے اور بعد میں ایک موقع آیا جب کافروں نے سخت حملہ کر دیا مسلمانوں پر، تو کئی صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے۔ جنگ احد کے دوران ایک وقت آیا کہ جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا تو کئی صحابہ کرام وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس لغزش کو بعد میں معاف فرما دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں پیچھے ہٹ گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں تمہاری بات یہ ٹھیک ہے، وہ ہٹ گئے تھے۔ ابھی بعد میں آگے جواب دیں گے تفصیل کے ساتھ۔ دوسرا اعتراض وہ تھا خارجی اور اعتقاد اس کا صحیح نہیں تھا، کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ کیا غزوہ بدر جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں اس کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ تیسرا سوال اس نے کیا، اس نے کہا جو بیعت ہوئی تھی، جو ایک خاص درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے خاص بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سارے صحابہ سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے اے محبوب علیہ السلام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ان سارے صحابہ کرام سے اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ تو یہ اب دوسرا سوال اس نے کیا، اور پھر تیسرا کیا کہ بیعت رضوان کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ اب وہ بندہ تھا خارجی، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو اپنی طرف سے فتح کا جشن منانے لگا اور کہنے لگا اللہ اکبر، واہ واہ میں نے تو جناب فتح کر لی ہے، بہت بڑی بات، میں نے تو یہ بھی ثابت کروا دیا کہ حضرت عثمان غزوہ احد میں پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ بھی ثابت کر دیا کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان موجود نہیں تھے، یہ بھی ثابت کر دیا کہ بیعت رضوان جس میں صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس میں حضرت عثمان موجود نہیں تھے، میں نے یہ بھی ثابت کر دیا۔ اللہ اکبر اپنی طرف سے۔ تو یہ منافقوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کر کے بعض دفعہ اللہ کا نام لے جاتے ہیں۔ یہ اس بندے نے حالانکہ حضرت عثمان غنی کی دشمنی میں بات کر رہا ہے، اور حضرت عثمان غنی کی دشمنی میں نعرہ کیا لگا رہا ہے؟ کیا نعرہ لگا رہا ہے؟ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اپنا وہ جشن منا رہا ہے، اپنی فتح منا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، فرمایا ذرا ٹھہرو میں تمہیں جواب اس کا ارشاد فرماتا ہوں، یہ جواب ذرا لیتے جاؤ، ٹھہر جاؤ، تعال ابین لک،
ادھر آ ذرا میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. کہا سمجھائیے. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, فرمایا اب یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بڑے اعتراض ہو جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے, کچھ بدبخت ہوتے ہیں جو کر دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے تم نے جو پہلی بات کی ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد والے دن پیچھے ہٹ گئے تھے. کہا جی میں نے یہ بات کی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ میں نے ان سب پیچھے ہٹنے والوں کو معاف فرما دیا ہے. میں نے ان سب کو کیا کیا ہے, معاف کر دیا ہے. ویکو ایک پاس ہے ساری عبادت, ایک بندہ 60 سال عبادت کرتا رہے, انہوں یقین نہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کیتی ہے یا نہیں کیتی. ایک طرف ہے یہ 60 سال کی عبادت, دوسری طرف ہے بندے کی ایک غلطی, بندے کی ایک, اور اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میں نے تمہاری اس غلطی کو معاف فرما دیا ہے. اب بتائیں وہ 60 سال عبادت کرنے والا افضل ہے یا جس کے بارے اللہ نے فرما دیا میں نے تیری غلطی معاف فرما دی ہے, یہ افضل ہے. یہ افضل, کیونکہ 60 سال عبادت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری عبادت قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں, اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے معاف فرما دیا ہے. تو جب رب معاف فرما دے تو کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب یہ پہلا جواب ہو گیا. کہا تم نے بڑی فتح کے جشن منائے تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا کہ او میں نے ثابت کر دیا کہ غزوہ احد کے اندر کئی صحابہ کرام پیچھے ہٹے تھے وقتی طور پر, تو حضرت عثمان بھی پیچھے ہٹ گئے تھے, تو جناب میں نے اپنی بات کو ثابت کر دیا ہے. تو کہا وہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے صحابہ کرام کی اس لغزش کو کیا کر دیا, معاف فرما دیا. رب نے کیا کر دیا, تو تجھے بولنے کی کوئی اجازت, اور تیری فتح کا جشن بھی کیا گیا, ضائع گیا اور رائے گاں گیا. اگلی گل, دوسری گل, تم یہ بات کر رہے ہو کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. ہاں میں نے یہ بات کی ہے. فرمایا ذرا میں تمہیں یہ بھی سمجھاتا ہوں. کہا جو غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان موجود نہیں تھے نا, فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً. کہا حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں کون نام نے کن کا لیا, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور وکانت مریضۃ, ان دنوں جب غزوہ بدر لڑا جا رہا تھا, وہ جنگ لڑی جا رہی تھی, تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا تھی, بیمار تھی, آپ علیل تھی, آپ مریضہ تھی. اور حضور علیہ السلام کی اجازت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے سے واپس آ کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اور آپ کی عیادت وغیرہ اور آپ کی دیکھ بھالی کے اندر مصروف ہو گئے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ بھال کر رہے تھے حضرت سیدہ رقیہ اپنی جو بیوی تھی نبی علیہ السلام کی شہزادی ان کی. اور جب جنگ مکمل ہوئی, ہم سنتے رہتے ہیں نا 313 حضرات تھے غزوہ بدر کے اندر, 313 حضرات تھے, تو 313 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر پورے ہی نہیں ہوتے. حالانکہ آپ موجود اندر نہیں ہیں جنگ میں, لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر گنا جاتا ہے. کس لیے کہ آپ حضور سے چھٹی لے کر, رخصت لے کر, اجازت لے کر گھر آئے ہوئے تھے. اس لیے جب جنگ مکمل ہوئی تو سرکار نے فرمایا اے میرے عثمان, ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ, کہ بے شک جو فوجی جو مجاہد غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہیں, جنہوں نے جنگ لڑی ہے, جیسے وہ غازی بن کے واپس لوٹے ہیں, تمہیں بھی وہ غازی والا رتبہ مل گیا ہے. وَسَہْمَهُ, اور جیسے جیسے ان کو وہاں پر جو غنیمت کا مال جو جنگ میں ہوتا ہے ملتا ہے, وہ ان مجاہدوں میں تقسیم ہوا ہے, اسی طرح تجھے بھی غنیمت والا مال ملے گا. حالانکہ جنگ کے اندر شامل نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میری شہزادی
की देखभाल में मसरूफ थे और तुम मेरे काम में मसरूफ थे, और दूसरे लिहाज से अपने काम में कि तुम्हारी बीवी हैं, तुम उनकी इयादत कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये फरमाया, हालांकि जो मुजाहिद जंग के अंदर गया ही नहीं है, जो बंदा जंग के अंदर गया ही नहीं है, वो गाजी हो सकता है, और वो गाजी हो सकता है। तो सरकार फरमा रहे हैं, ए उस्मान तुम गाजी हो, और वो बंदा जो जंग के अंदर गया ही नहीं है उसको माले गनीमत मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और सरकार फरमा रहे हैं, जैसे सारे मुजाहिदों को माले गनीमत मिलेगा, ए उस्मान तुझे भी माले गनीमत मिलेगा। तो फरमाया ये है उस बात का जवाब कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो हजरत उस्मान गनी को उन मुजाहिदों के अंदर शामिल रखा है। तुम कैसे कह रहे हो कि ग़ज़वा बदर के मौका पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गायब थे? आप मौजूद नहीं थे, मगर उसकी एक बाकायदा लॉजिक थी और उसकी वजह से आप वहां पे मौजूद नहीं थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको गाजी भी करार दिया है और माले गनीमत का मालिक भी बनाया। दूसरे जवाब की समझ आ गई तन सारे। अब तीसरा जवाब, आए हाय, तीसरा जवाब कि बैअत रिदवान के वक़्त जब वो दरख्त के नीचे बैठ के बैत कर रहे थे सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को, सारे सहाबा हुजूर के हाथ पे आके बैत कर रहे थे, तो वो कहने लगा जनाब बैत रिदवान के वक़्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मौजूद नहीं थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक डिटेल लंबा वाक़या है बैत रिदवान वाला, मैं उसको छोड़ के ज़रा जो नतीजतन जो बात है मैं उसको जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काम भेजा हुआ था मक्का शरीफ में। कहाँ भेजा था? काम भेजा हुआ था मक्का शरीफ के अंदर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद काम भेजा हुआ था। जब हज़रत उस्मान वहाँ चले गए और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बैअत लेनी शुरू की, बैअत रिदवान, क्योंकि काफिरों की तरफ से एक बात मशहूर कर दी गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो इधर सारे मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैअत की। तो कहा इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने चूंकि काम भेजा हुआ था और बाद में सहाबा कराम बैत हो रहे थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उस वक़्त हज़रत उस्मान मौजूद ही नहीं थे, हुजूर ने खुद काम भेजा हुआ था, तो बैत कैसे करते? एक तो ये, और आगे फरमाया फिर बैत हुई, और जैसी हजरत उस्मान की बैत हुई ऐसी तो किसी की भी नहीं हुई। बैत रिदवान के मौका पर जैसी हजरत उस्मान की बैत हुई ऐसी किसी की बैत नहीं हुई। कहा कैसे? कहा देखो ना, जब सरकार ने भेजा हजरत उस्मान को काम मक्का शरीफ, कहाँ भेजा? मक्का शरीफ। बाद में सारे सहाबा, हुजूर बैठे हैं, सब सहाबा आ रहे हैं, हुजूर के हाथ पे हाथ दे रहे हैं, हुजूर के हाथ में हाथ दे रहे हैं, बैत होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हज़रत उस्मान वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, पहले थे मगर सरकार ने काम भेजा हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा उस्मान तो मौजूद नहीं है। अब सरकार ने क्या किया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ देखा और फरमाया हादिही यदु उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। कौन सा हाथ? हुजूर ने अपने दाएं हाथ को देख के क्या फरमाया? ये किसका हाथ है? हुजूर ने अपने हाथ को देख के क्या फरमाया? ये किसका हाथ है? हादिही यदु उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। और फिर अपने बाएं हाथ पे वो हाथ रखा और रख के फरमाया हादिही ले उस्मान, ये उस्मान की बैत है, ये उस्मान की बैत है। ये जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, तुम बड़ी बात कर रहे हो जनाब, बैत रिदवान के वक़्त जनाब हजरत उस्मान मौजूद ही नहीं थे, हुजूर के हाथ पे बैत ही नहीं कर सके, महरूम रह गए उस फजीलत से। तो फरमाया जैसी बैत हजरत उस्मान की हुई वैसी तो किसी की हुई नहीं, कि वो यदुल्लाह जिसको कुरान पाक में सरकार के हाथ मुबारक को यदुल्लाह कहा गया, दस्ते कुदरत कहा गया, उस हाथ को सरकार फरमा रहे हैं हादिही यदु उस्मान, ये उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ है। अपने दाएं हाथ को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ करार देकर अपने बाएं हाथ पे रख के फरमाया ये उस्मान की बैत हो गई है। और ये बात करके हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे इज़हब बिहल आन माँ का, हाँ अब तुझे जाने की इजाज़त है, इन जवाबों को संभाल के साथ लेता चला जा। पहले तुम जा रहे थे अपनी फतह का जश्न मना के, और अब तुम्हें मैंने जो तफसीलन जवाब इरशाद फरमाए हैं शान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से, तो अब इन सवालों के जो जवाबात हैं उनको संभाल के अपने साथ लेता चला जा।